اونچی آواز میں بات نہ کرنا اپنے شوہر سے اور بچوں کا خیال رکھنا بن ماں کے بچے ہیں۔ میں خود ابھی بچی ہوں اماں، اماں کی نصیحتوں سے جھنجھلا کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور پلٹ کر پھر سے آئینے میں اپنے خوبرو نقوش کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ مالک نے حسن تو بہت دیا ہے، اس نے اتراتے ہوئے کہا، بس تھوڑی سی عقل بھی دے دیتا تو کیا بات تھی۔ یہ دانیار تھا، اس کا چھوٹا بھائی، جسے اس نے خون شام نظروں سے گھورا تھا۔ سارا دن خود کو آئینے میں ہی نہ دیکھتی رہنا اپا، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھ لینا، اب تو خیر سے دو بچے آپ کو تحفے میں مل رہے ہیں۔ دانیار نے بے تکلفی سے بیڈ پر گرتے ہوئے بولا، خدارا تو چپ ہو جا، پہلے ہی اماں کی نصیحتیں سن سن کر پک چکی ہوں۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے اپا، میں تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا تھا، دانیار نے کندھے اچکا کر کہا۔ جاؤ دیکھو میرے شوہر آئے یا نہیں، اس نے ایک ادا سے زلفیں سنوارتے ہوئے دانیار پر حکم صادر کیا تھا۔ دانیار کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہے؟ وہ گھورنے لگی۔ آپا مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، وہ کہہ کر جلدی سے باہر بھاگا، کیونکہ جانتا تھا اب نور کی چپل اس کی کمر کا پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آئے گی۔ 2 دن پہلے اس کا نکاح سادگی سے گھر میں ہی کر دیا گیا تھا۔ رشتہ دادی کی ایک پرانی سہیلی شریفہ کے توسط سے ہوا تھا۔ اماں بیچاری بیوہ تھی، دن رات پریشان ہوتی رہتی کہ اسے رخصت کیسے کریں گی، جہیز کیسے بنے گا۔ اللہ نے ان کی سن لی تھی، ان کی سارے پریشانیاں ایک ہی بار میں ختم ہو چکی تھی جب شریفہ خالہ نے رشتے کے متعلق انہیں بتایا۔ کیا 10 سال بڑا اور پھر 2 بچے بھی، پھر تو شادی شدہ بھی ہوگا۔ اسے تقریباً ہارٹ اٹیک ہی آ چکا تھا۔ تیری مجھ سے کوئی دشمنی ہے خالہ؟ وہ لڑنے پر اتر آئی تھی۔ رک کمبخت، سن تو لے، بچے تو اس کے مرحوم بھائی کے ہیں، دونوں ہاتھ سے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اب بھائی کے بچے یتیم خانے میں تھوڑی دے گا۔ تو ایسے بول، کیوں اتنی سی عمر میں مجھے ہارٹ اٹیک دیتی ہے خالہ؟ اور عمر کا کیا ہے، لڑکا عمر میں بڑا ہی ہوتا ہے، پھر جہیز کی بھی کوئی فکر نہیں، لڑکے نے ایک پائی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ بتا بھلا اور کیا چاہیے؟ اماں ماموں سے صلاح مشورے کے بعد مانتی ہی بنی۔ یوں ان کا نکاح ہو گیا اور اماں کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ 2 دن بعد آج رخصتی تھی۔ وہ ٹشو کے آف وائٹ سوٹ میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے حسین لگ رہی تھی۔ اماں صدقے والی جا رہی تھی اور ان کا آنگن سونا ہونے والا تھا۔ ان کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی۔ جو بھی تھا وہ اماں کی لاڈلی تھی۔ ابا تو اسے یاد بھی نہ تھے، اماں نے ہی سلائی کر کے اسے پڑھایا لکھایا تھا اور ساری خواہشیں پوری کرتی آئی تھیں۔ یوں وہ اماں سے بہت سی نصیحتیں اور دعائیں لے کر رخصت ہو گئی۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پیر بری طرح سے مرا اور وہ یقیناً گر جاتی اگر رامیل خان کا بھاری مردانہ ہاتھ اسے نہ تھام لیتا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ مدہوش سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ چوٹ لگی ہے؟ اس نے آبرو اچکا کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ لہجہ سپوٹ اور جامد تھا، ساتھ ساتھ بغور اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے تھے۔ وہاں تک چل سکتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر پہاڑی پر بنے اونچے گھر کو دیکھا اور پھر بے چارگی سے رامیل کو دیکھا۔ رامیل نے سگریٹ لبوں میں دبائی اور جھک کر اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ یکدم سٹپٹا گئی، سینے میں کوئی چیز بہت تیزی سے شور مچانے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، سگریٹ کے ساتھ ساتھ اس کے کلون کی تیز مہک اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ لی۔ اوپر پہنچنے تک اس کا سانس حلق میں ہی اٹکا رہا تھا۔ رؤف بابا، جمیلہ بھی، سمندر خان سب کہاں ہیں؟ اسے اتارتے ہوئے اس نے ملازموں کو طلب کیا تھا۔ آپ اسے دیکھیں، شاید اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ سمندر تم گاڑی گیراج میں کھڑی کر دو۔ رؤف بابا آپ میرا یونیفارم نکال دیں، مجھے میس جانا ہے۔ سب پر حکم چلا کر وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ نور الایمان نے ساری کارروائی خاموشی سے دیکھی تھی۔ اس نے جمیلہ بی کو فرسٹ ایڈ باکس لاتے دیکھ کر کہا، بس ہلکی سی موچ آئی ہے، چوٹ نہیں لگی۔ بی بی جی دیکھنے تو دیں۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے صوفے پر براجمان ہوئی تو جمیلہ بی نے اس کے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھا اور مطمئن سے کہنے لگی، ہلکی سی سوجن ہے بی بی۔ وہ کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں جب تک خانسامہ کھانا بنا دے گا، تو پھر آپ کو بلا لیں گے، باہر بہت سردی ہے۔
سردی واقعی بہت تھی۔ اس نے کندھوں پر شال درست کی اور ملازمہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے بی بی جی، آپ آرام کریں، شام میں آپ کو گھر وغیرہ دکھا دوں گی۔ اس نے سر اسپات میں ہلا کر رضامندی ظاہر کی تو ملازمہ چلی گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، اسے تو وحشت ہوتی تھی اندھیرے سے۔ اس نے ہاتھ مار کر ساری لائٹیں آن کر دیں اور دوپٹہ اتار کر بیڈ کی پائناتی پر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ اس شخص کے کمرے میں اس کی مہک آ رہی تھی۔ وہ ساری ٹیبل پر پڑی رامیل کی یونیفارم میں ملبوس تصویر دیکھنے لگی۔ اسے انجانے سے خوشی اور فخر محسوس ہوا تھا جب شریفہ خالہ نے اسے رامیل کے آرمی میں کمانڈر ہونے کی خبر سنائی تھی۔ بیگم صاحبہ، دروازہ نوک ہوا تھا۔ آ جائیں۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ یکدم لاجواب ہو چکی تھی۔ اماں سے کتنی فرمائشیں کیا کرتی تھی، اب جب کہ اس کے اختیار میں تھا تو اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہ چاہا۔ اسے اچانک اماں کی یاد آنے لگی۔ جو آپ کا دل کرے بنا لے، میں کھا لوں گی۔ ملازمہ کچھ دیر رکی اور پھر سر ہلا کر چلی گئی۔ گھر یاد آتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سارا جوش اور ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہر شے سے دل اجاٹ ہو گیا۔ اس نے بیڈ کی پائناتی پر بیٹھے بیٹھے کشن کھینچا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے آنسو تکیا بھگونے لگے۔ ایک 30 سال کا مرد، اس کے 2 جڑواں بچے، اتنی بڑی کوٹھی اور یہ نوکر چاکر، سب اس کی دسترس میں تھے۔ جو کل تک اکلا بالی اور شوق سی لڑکی تھی، آج بیگم صاحبہ بن چکی تھی۔ بیگم صاحبہ؟ ہوں، ہاں جی۔ ملازمہ کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ ملازمہ نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اماں نے کبھی یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شوہر اگر 10 سال بڑا ہو تو اسے کیا کہہ کر پکارنا ہے؟ نام لے کر؟ نہیں، عمر میں اتنے بڑے ہیں، نام لیتی اچھی لگوں گی۔ خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی۔ سائیں، سرکار، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بیگم جی، ملازمہ نے نہ جانے کیا سوچ کر بڑے پیار سے اسے پھر سے پکارا تھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ کون؟ صاحب جی؟ وہ تو چلے گئے جی۔ کہاں گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو آپ کو پتا ہوگا نا جی۔ ملازمہ کا معصومیت بھرا جواب سن کر وہ دانت دکھاتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، میں بیگم صاحبہ ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں گئے ہیں۔ اس نے جیسے خود کو یاد دلایا تھا۔ کیا کہا جی؟ ملازمہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیوں جی؟ کیونکہ تم اور میں ہی ہیں اس بڑے سے گھر میں، تو ساتھ ہی کھا لیتے ہیں۔ اس نے بات مکمل کر کے آنکھیں پٹ پٹائیں، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی بی بی جی، ملازمہ خوش ہو کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تو اس لمبی سانس لے کر حسب عادت دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کفت ہونے لگی تھی بڑی سی چادر نما دوپٹے سے۔ وہ تقریباً رات کے 10 بجے واپس لوٹا تو کمرے میں نئی نویلی دلہن کو بے ترتیب اپنے بستر پر نیند اڑاتے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ نور! اس نے قریب جا کر پکارا۔ اسے کون بتاتا کہ وہ نیند کی کتنی پکی تھی۔ نور! اس بار اس نے ذرا زور سے پکارا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آنکھیں ٹپ ٹپا کر اسے اس قدر معصومیت سے دیکھا کہ رامیل کا دل پسیج گیا۔ منال اور یوسف سے ملی تم؟ وہ کچی نیند سے جگائی گئی تھی، اس لیے اندازہ نہ کر سکی۔ کون؟ بچوں سے نہیں ملی تم؟ رامیل یار خان کا پاڑا چڑھ گیا۔ وہ مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اسے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت کی تو وہ لب بھینچے زب سے سگو رہا تھا۔ دیکھو نور، یہاں اس گھر میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر تمہیں میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرے بچوں پر زور دیتے ہوئے اس نے یہی جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب اس کے بھی بچے تھے۔ وہ اس گھر میں بیوی کی حیثیت سے بیاہ کر لائی گئی تھی یا بچوں کی آیا کی حیثیت سے؟ اس کے دل میں یہ خب سی گئی۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ باروب لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اس کی آواز بھر گئی۔ جانے کیوں؟ کیوں؟ میں سو گئی تھی، اس نے سو سو کرتے ہوئے کہا تو رامیل نے بے تحاشا حیرانی سے اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھی تھی۔ یا اللہ، صبر! بے بیزار کن سانس کھینچتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی؟ کمانڈر رامیل یار خان اپنی حیات میں پہلی بار ایک ایسی ہستی سے اپنا گناہ دریافت کر رہے تھے جس سے چند گھنٹے پہلے ہی ملے تھے۔
اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، البتہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ سیاہ چمکدار شفاف آنکھوں میں ناراضگی کا تاثر صاف ظاہر تھا۔ گندمی مائل سنہری رنگت، تیکھی ناک میں ایک باریک سی تار پہن رکھی تھی۔ گھنگریالے بالوں کی چند لٹیں چوٹی سے نکل کر اس کے رخساروں پر اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ اس میں حسن و کشش کے سارے ہی انداز رچے ہوئے تھے، بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم میں اٹھی تھی۔ وہ اسی نظر کے قیدی بن گیا تھا۔ ان خوبصورت لبوں کی کپکپاہٹ رمیل خان کا چین لوٹ کر لے گئی تھی۔ ایک لمحے لب بستگی کے عالم میں بیٹھا اسے تکتے رہا، پھر آہستگی سے بولا، جاؤ تم بچوں کو دیکھاؤ اور میں چینج کر لوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے حتی الوسیع لہجے میں نرم رکھا تھا، اندر ہی اندر اس کی لاابالی پن اور امیچورٹی پر جھلا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ لڑکی اتنی امیچور ہو گئی۔ وہ اس کی ریزرو نیچر اور میچور طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ پتہ اس کے ساتھ چل سکے گی بھی یا نہیں۔ پہلے 2 بچے کم تھے جو ایک اور کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے شاور لے کر لباس تبدیل کر کے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ زیب تن کیا اور کفوں کو کوہنیوں تک موڑتے ہوئے آئینے کے سامنے رکا۔ نم بالوں میں برش گھماتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ پہ پڑے جھمکوں پر پڑی۔ مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو گرم شال وہاں پڑی تھی۔ کشن بے ترتیب تھے، اسے بے ترتیبی سے سخت نفرت تھی۔ ایک اور وجہ مل گئی تھی نور الایمان کو ناپسند کرنے کی۔ سر جھٹک کر ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ چپ ہو جاؤ یار، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے جھنجھلا کر یوسف کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ معصوم اس کی بلند آواز سے ڈر اور تیز تیز چیخنے لگا، چپ کر جاؤ ورنہ ایک تھپڑ لگا دوں گی، سر میں درد کر دیا ہے تم نے میرے۔ اس بات سے بے خبر کہ رمیل خان دروازے میں کھڑا خون شام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، وہ یکدم اندر آیا اور بازو تھام کر صفاقی سے کمر کے ساتھ لگا دیا، اگر آئندہ تم نے بچوں سے اس طرح کا سلوک کیا تو باخدا بہت برا پیش آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ یکدم بدحواس سی ہو کر اس کے شفاف اور رحم سے عاری چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، سمجھی تم؟ رامیل نے زور سے جھٹکا دے کر اسے دور دھکیلا۔ وہ درد سے بے ساختہ سسک اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور یوسف کو بازوؤں میں بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ کمینہ، بدتمیز! اس نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے بڑے بڑے القابات سے نوازا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ پھر سو سو کرتے ہوئے ٹھک سے اماں کا فون ملا دیا۔ یہ کیسا ظلم کیا آپ نے میرے ساتھ اماں؟ آپ تو کہتی تھی کہ میرا شوہر بڑا ہی خاندانی اور سلجھا ہوا ہے، کیا خاک سلجھا ہوا ہے؟ ذرا خیال نہیں آیا اسے میری بازو میں لوٹتے ہوئے؟ بدبخت کہیں گا، خدا نہ خواستہ نازک بازو ٹوٹ جاتی تو؟ اس نے اپنی کلائی سہلائی تھی۔ دوسری جانب اماں نے سر پکڑ لیا تھا۔ اسے رخصت ہوئے ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا، ایسا بھی کیا کر دیا تو نے؟ اس کی اولاد کو ڈانٹ دیا ذرا سا، وہ شخص تو غصے کے پہاڑ چڑھ گیا۔ کمبخت، تو نے اس معصوم کو ڈانٹا ہے کیوں؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اماں چیخ چیخ کر اس نے میرے کان کے پردے پھاڑ دینے تھے، اور میں ڈانٹتی بھی نہ، حد کرتی ہو تم اماں۔ وہ بڑھ کر بولی۔ اچھا چلو رکھتی ہوں، کچھ بھی سنے بولے اور فون رکھ دیا۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ باہر جا کر اس شخص کا سامنا کرتی۔ اس کی ضد نفس کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ بچوں کے کمرے میں تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند نہیں آئی۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں کیوں اپنی بھوک قربان کروں جب میری کوئی غلطی ہی نہیں؟ وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ اور میں کیوں اپنا کمرہ چھوڑوں؟ وہ کمرہ میرا بھی تو ہے، آخر کو بیاہ کر کے خود تو نہیں آئی، لائی گئی ہوں۔ اس نے شال اٹھا کر کندھوں پر لپیٹی اور باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا، گو کہ سب سو چکے تھے، مگر صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو رامیل خان اپنے ڈبل بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی، تکیہ کھینچ کر لیٹ گئی اور کمفرٹر اتنی زور سے کھینچا کہ رامیل کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے پہلو میں لیٹے نازک وجود کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، مگر نور الایمان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اٹھو یہاں سے! اسے نیند کھل جانے کا غصہ تھا۔ کیوں اٹھوں؟ وہ نہ صرف پلٹی بلکہ گھٹنوں کے بل اونچے ہوتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میں سویا ہوا تھا اور تم… وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کتنی زور سے آپ نے میرا بازو مروڑا، کمبخت! آج تک ایک نازک ناخن سے کھوج بھی نہیں لگی کسی کی، اور آپ نے…
وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جرأت کیسے کی بتائیں؟ بتاؤں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نزدیک کیا اور اس کا نچلا لب اپنے سرخ ہونٹوں کے درمیان صفاقی سے بھینچ لیا۔ وہ تڑپ اٹھی، دونوں ہاتھ اس کے چوڑے چکلے سینے پر رکھتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ وہ سانس لینے کو بری طرح سے مچل رہی تھی۔ رامیل اس کے لبوں کو ہولے سے آزاد کیا تو اس کا سانس بری طرح سے اکھڑا ہوا تھا۔ آئندہ مجھ سے میری جرأت اور جسارت کے بارے میں نہ پوچھنا نور الایمان، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ وہ اسے دور دھکیل کر بحال چھوڑ کر کمفرٹر کھینچ کر پلٹ کر لیٹ گیا اور نور الایمان سینے پر ہاتھ رکھے سانسیں اقتدار پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح وہ جاگنگ کے لیے اٹھا تو نور بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں چرائیں اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ کیسی پھیکی سی شادی ہے میری، نہ کوئی ولیمہ، نہ ویلکم، نہ منہ دکھائی، نہ ہنی مون، ایک سونے کے پنجرے میں لا کر قید کر دیا۔ وہ گہرے دکھ اور تعصب سے بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رامیل خان دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سر رکھے بڑبڑا رہی تھی۔ بڑی اونچی اونچی خواہشات ہیں آپ کی۔ اس کی آواز سن کر وہ یکدم پلٹی تو وہ عین پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی سفید گوری رنگت کثرت کے باعث ہلکی گلابی پڑ گئی تھی، اور حسرت بھی ہے دل میں تو وہ بھی بتا دو۔ ہنی مون، منہ دکھائی، ولیمے، ویلکم کے علاوہ؟ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب لے جا کر بولا۔ نور لاجواب ہو گئی۔ بتاؤ، رامیل نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ جھک کر اس کے گال سے گال مس کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صاحب جی، بی بی جی۔ ایک یکدم دروازہ بجنے لگا۔ کون ہے؟ وہ اتنی زور سے دھارا کہ نور الایمان نے دہل کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ لی۔ وہ بہت بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ بی بی جی، ناشتہ لگ گیا ہے، ملازمہ ڈری ڈری سی بتا کر چلی گئی۔ وہ بھی شال اوڑھ کر اس کے پیچھے ہوئی۔ یوسف اور علیزے کو سارا دن اس نے سنبھالا تھا۔ وہ بہت معصوم اور بہت پیارے بچے تھے۔ اسے ان سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر ان کے سارے کام خود ہی کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ ان دنوں کو کمرے میں سلا کر پھر اس نے کھانا کھایا تھا۔ ایک بات تو بتائیں جمیلہ بھی، رامیل کے بھائی اور بھابھی کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے دھواں اڑاتی گرم گرم چائے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رہنے دے بی بی، ایک حادثہ تھا، ہونا تھا ہو گیا، اللہ درجات بلند فرمائے مرحومین کے۔ اچھا، میں چلتی ہوں بی بی جی، آپ بھی سو جائیں جا کر۔ وہ کہہ کر چلتی بنی۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو ان سے۔ اس نے چائے ختم کرنے کے بعد کافی دیر رامیل کا انتظار کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دم بہت سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رامیل خان کی باہوں میں تھی، وہ اسے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ مچلی، باہر سوؤ گی تو صبح تک سردی سے انتقال فرما جاؤ گی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مگر نور الایمان کو اس کی بات بہت بری لگی۔ انتقال فرمائے میرے دشمن، کم بخت حاسد کہیں گے۔ رامیل نے یوں اسے دیکھا جیسے یہ سب اسے کہہ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر بلینکٹ اوپر تک اوڑھ گئی۔ رامیل لب دباتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا تھا۔ دوبارہ واپس آیا تو نور الایمان سو چکی تھی۔ وہ کسی بچے کی مانی تکیہ سینے میں بھینچے سو رہی تھی۔ رامیل نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی، اس کے پہلو میں لیٹ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ وہ آج کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگا، پھر دھیان کی روح بھٹک کر یوسف اور مینا بھابھی کی موت کی جانب چلی گئی۔ یہ کوئی حادثہ تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی سازش؟ اگر سازش تھی تو کس کی؟ بابا جان کی یا پھر مینا بھابھی کے والد کی؟ کیونکہ یوسف اور مینا کی شادی میں دونوں خاندان ہی غیر رضامند تھے۔ دونوں نے چھپ کر لو میرج کی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک ہوا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو، اس کے زخم ابھی بھی بھرے تھے۔ اس نے کرب سے سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا فون پھر سے گھوں گھوں کرنے لگا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ جانتا تھا بابا جان کی کال ہے۔ کل سے مسلسل خان بابا ہی اسے کالز کر رہے تھے، اور اس نے یوسف کی موت کے بعد قسم کھائی تھی حویلی نہیں جائے گا۔ مورے کی بہت یاد آتی تھی، مگر اس نے خود پر جبر کر لیا تھا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر لیٹ گیا۔ اچانک نیند میں وہ اس کے بے حد قریب آ گئی
اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ رامیل نے یوں ہی انگوٹھے سے اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ نیند میں کسمس آئی تو رامیل نے آہستگی سے اس کا ہاتھ سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ موسم بے حد سرد تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود جانے کیسے یوسف کو سردی لگ گئی تھی۔ نور الایمان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آیا بھی رات بچوں کے پاس نہیں تھی۔ وہ نیند لینے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اس نے جمیلہ بی سے کہلوا کر رامیل کو فون کروا دیا۔ وہ آن ڈیوٹی تھا اور ایمرجنسی میں فوراً چلا آیا۔ بے وقوف لڑکی جب بچے سنبھال نہیں سکتی تو ان کے قریب گئی ہی کیوں؟ رامیل نے بے نکت سنائی تھی۔ وہ بچوں کو لے کر بہت پوزیسو تھا، جبکہ نور الایمان کی اس عزت افزائی پر آنسو نکل پڑے۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو موسمی۔ شٹ اپ، سب قصور تمہارا ہے۔ پتہ ہوتا تو یہ مصیبت گلے میں ڈالتا ہی نہ۔ رامیل کی بات اس کے دل میں تیر کی طرح چبھی تھی۔ اچھا تو میں مصیبت ہوں تو سنبھالو اپنے بچوں کو خود۔ میں تمہارے بچوں کی یا تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے کی تیز اور منہ پھٹ تھی۔ رامیل کو اس کا لب و لہجہ طیش دلا گیا۔ پٹھان خون تھا، مجال تھی کوئی اس سے اس طرح بات کرے، خاص طور عورت ذات۔ اس نے ایک الٹے ہاتھ کا تماچا جڑ دیا اس کی نرم و ملائم گال پر۔ نور الایمان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تھپڑ کی شدت سے اس کا گال دہک رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رامیل خان کی صورت دیکھ رہی تھی جو غصے سے لال پڑ گئی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو دیکھا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ نور الایمان سسک اٹھی۔ وہ بالکل نہیں سہ سکتی تھی یہ رویہ۔ ماں نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اور یہ سلوک وہ سہ نہیں سکی اور سسکیاں دباتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ جمیلہ بھی، اس نے بہت غصے میں ملازمہ کو آواز دی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، یوسف کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ مگر بی بی جی، باہر میں گئی بی بی جی، وہ بولا اور تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نور الایمان نے نہ کھانا کھایا تھا نہ ہی کمرے سے باہر قدم رکھا تھا۔ رات اور اگلا پورا دن گزر چکا تھا۔ ملازمہ اسے کئی بار بلانے آئی تھی مگر وہ اس نے کچھ بھی کھانے پینے اور حتیٰ کہ یوسف کو بھی سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں اس سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ رامیل خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، جس کا مطلب تھا کہ نور الایمان بی بی ناراض تھی۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ وہ لمبی سانس کھینچ کر یونیفارم تبدیل کیے بغیر اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر چونکھٹ پر اس کے قدم رک گئے۔ ہاں تو اماں، تھپڑ مارنے کا مقصد بے عزتی ہی ہوتی ہے اور اپنی اس بے عزتی کا بدلہ میں لے کر رہوں گی۔ دیکھنا ناک سے لکیر نہ کھنچوائی تو میرا نام بھی نور الایمان نہیں۔ وہ اپنی ماں سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ رامیل یار خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دھان پان سی لڑکی اس پہاڑ جیسے مرد کو اپنے سامنے جھکانے کے دعوے کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ آخر؟ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ نور الایمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ رامیل نے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ ناک سے لکیر کھنچواؤ گی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے سر پیر دیکھا۔ نور الایمان سٹپٹا گئی۔ بتاؤ کہاں لکیر کھینچنی ہے، میں تیار ہوں۔ رامیل نے انگلی اس کے سینے پر گھمائی تو وہ لرز گئی۔ بتاؤ بھی۔ وہ بضد ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ نور الایمان کے چھکے چھوٹ گئے۔ آئندہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنی صحت دیکھ لینا، اس کے کانوں کی لوئیں لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ نور الایمان نے سینے سے دوپٹہ مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ آئندہ رات کے اس وقت نہ تم کسی سے فون پر بات کرو گی کیونکہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری بات، بچوں کا خیال رکھنا تمہاری اولین ترجیح ہے۔ اگر تم نے کوئی کوتاہی برتی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ یکدم ظالم مردوں کی طرح پیش آیا تھا۔ نور الایمان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ وہ ناراض بھی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی شوہر پر کوئی حق جتا سکتی تھی، بلکہ وہ شوہر تھا ہی کب؟ اسے تو بیوی کا درجہ دینا دور بچوں کی آیا ہی سمجھتا تھا۔ اب یہ بے دکھ کا ماتم کرنا بند کرو اور جا کر بچوں کو سلاؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد کمرے میں آ جانا۔ رامیل یار خان حکم صادر کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نور الایمان مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ رات وہ غصے سے بچوں کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ رامیل خان صبح تپی تپی سی صورت لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی صورت انجوائے کرتے ہوئے خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔
مجھے لگتا ہے رات میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی بات؟ وہ سکون سے بولی۔ رمیل یار خان کی بھویں تن گئی۔ میں نے تمہیں کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ اس نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، آپ نے مجھے بچوں کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی میں تو بچوں کی آیا ہوں نا اس گھر میں۔ نہ آپ مجھے بیوی سمجھتے ہیں اور نہ میں آپ کو اپنا شوہر۔ رامیل نے بہت غصے سے اس کی کلائی کھینچی۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کے سوا اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ نور الایمان کا انداز چڑھا دینے والا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا، پھر اس کا ہاتھ جھٹکا اور کیپ اٹھانے لگا۔ اللہ حافظ کمانڈر صاحب، جلدی آئیے گا، آپ نے بیٹے کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے، اس نے جھاڑ بوجھ کر بلند آواز میں کہا تھا۔ رمیل یار خان نے خود کو صبر کی تلقین کی تھی اور کیپ پہنتے ہوئے جیپ کی جانب بڑھا۔ نور ڈاکٹر کے کیبن میں سے ضروری انفارمیشن لے کر باہر نکلی تو رمیل یار وہاں سے غائب تھا۔ یہ کہاں گئے؟ وہ سوچتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلی تو رمیل کسی عورت سے گفتگو کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں رمیل یار خان، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ یکدم رکی، اس کے سینے میں کوئی تیز تیر آ لگا، آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئیں۔ میں نے یہ شادی بچوں کی خاطر کی ہے صوفی۔ رمیل یار کے جواب نے اس کے رہے سہے اساں بھی خطا کر دیے۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزر کر گاڑی کے قریب چلی گئی۔ وہ دونوں ہی بری طرح چونک گئے تھے اسے دیکھ کر۔ بچے اس کی ماں کے حوالے کر دینے تھے نا، شرم آنی چاہیے تمہیں چھپ کر شادی کرتے ہوئے۔ بچوں کا تو بہانہ ہے، دراصل نور السما کی خوبصورتی پر تم دونوں بھائی زوفشا وہ دھارا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اس ایکسیڈنٹ میں نہ صرف اس کا بھائی بلکہ اس کی بیوی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ خان بابا تو بچوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو رامیر انہیں سچ کیسے بتاتا؟ زوبشاں پھر بھی باز نہ رہی۔ چچی جان کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، زوفشاں نے پریشانی میں ڈال دیا تھا، مگر رامیر نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں خان بابا کو تمہاری حرکت کے بارے میں ضرور آگاہ کروں گی، بلکہ خان بابا کیا پورے خاندان میں تمہاری حرکت بتاؤں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ رمیل یار خان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو نور، اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے حکم دیا۔ ایک پل کو اس کا دل مچلا، اس کی جنگ خان بابا سے تھی، موڑے تو بیچاری بے قصور تھی، انہیں کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ مگر وہ سختی کا لبادہ اوڑھے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ جانے بغیر کہ برابر والی سیٹ پر براجمان نور الایمان نے اپنے آنسو کس طرح کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ نور، وہ چونک گئی، تو نور السما ہے یہ؟ نور السما پر دل آ گیا تو بچوں کا بہانہ لگا لیا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں رامیل خان، میرا نام بھی زوفشا ہے، وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی دونوں کے درمیان تو رامیل نے شادی کیوں کی؟ وہ بھی سب سے چھپ کر۔ زوفی تو ان کی خاندان کی لڑکی تھی، کزن بھی تھی، وہ تو اس کے بھائی کی اولاد کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ سو سوال تھے جس کا جواب صرف رامیل خان کے پاس تھا۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہ مل جاتے اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دوپٹہ سینے پر پھیلا کر کمرے میں آئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ رمیل یار خان خود بہت ڈسٹرب تھا، رات کے اس پہر بھی کثرت سے سگریٹ نوشی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر رگیں تن گئیں۔ یہ سوال میں بھی تم سے کر سکتا ہوں، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہارے پاس تو آپشن تھا، انکار کر دیتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ کے پاس بھی آپشن تھا شادی نہ کرنے کا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس کی آواز بلند تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ رمیل یار خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم پہلے سوال کا جواب دو۔ وہ تحکمانہ گویا ہوا، سگریٹ مسلسل اس کے ہاتھ سے میں سلگ رہی تھی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے سگریٹ چھینی۔ حد میں رہو اپنی۔ رمیل یار خان نے تیش میں آ کر سگریٹ چھین کر اس کی ہتھیلی میں پیوست کر دی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم مجھ سے سوال کر سکو؟ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ شخصیت اور رسول پرست ہوتی تو کیوں کرتی مجھ سے شادی؟ میں بتاتا ہوں تم نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ میری آسائشیں، دھن و دولت کو دیکھ کر کی، اس لیے تو 2 بچوں پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ وہ غصے میں زہر اگل رہا تھا۔ نور الایمان اس کے دیے گئے زخم اور لفظوں کی چوٹ سے مسلسل برستی آنکھوں سے اسے ستم گر کو دیکھتی رہی۔
بہت گھٹیا انسان ہو آپ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی مگر رامیل خان لفظ گھٹیا پر بے قابو ہو کر اس کی بازو مروڑ کر کمر سے لگا چکا تھا۔ تمہارا مزاجی خدا ہوں، اگر آئندہ زبان درازی کی تو گلا دبا کر یہیں پہاڑوں میں گاڑ دوں گا۔ وہ اسے جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے نکل گیا۔ آپ کے بیٹے نے اپنی جوان خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی ہے چچی جان۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کوئی پتہ نہیں یوسف کو بھی رامیل نے ہی نور السما کے ساتھ مل کر قتل کرایا ہو۔ نہیں زوفشا نہیں، نور بی بی تڑپ کر بولی، میرا رامیل ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی ایک بیٹے کے غم سے نڈھال بستر سے لگ چکی تھی۔ زوفشا نے شادی کی خبر دے کر انہیں پریشان کر دیا۔ اب مسلسل آنسو بہا کر اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں چچی، اس نور السما نے میرا ایک کزن تو چھین لیا ہے مجھ سے، مگر اب میں اپنا منگیتر چھیننے نہیں دوں گی اسے۔ آپ کچھ کریں یا نہ کریں، میں خان چچا کو بتا کر رہوں گی۔ نہیں زوفی، رکو میری بچی، تم اس وقت صدمے میں ہو۔ جاؤ شاباش، آرام کرو اپنے کمرے میں، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ میں خود خان آئیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ جی چچی جان، وہ سکون سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ جاتے ہوئے مہرناز آلا کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ نور بی بی بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں مون لی۔ زوفشا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آج زوفی نے آ کر چچی جان کو رامیل خان کے خفیہ نکاح کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی دل کی مریضہ ہے۔ اماں زوفی نے اچھا نہیں کیا، سمجھائے نا اس کو، اب پتہ نہیں چھوٹے خان سنیں گے تو کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ماں سے فون پر اپنی پریشانی کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ نہیں نظر آتا مہرناز آلا؟ رامیل نے دھوکہ دیا ہے میری بیٹی کو، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اماں بیگم بے رخی سے کہنے لگی، اور اپنے شوہر کو ذرا کنٹرول میں رکھو مہرناز، ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا تم سے، کب تک ڈر ڈر کے جیو گی اس سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں بھلا ایک مرد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ مہرناز آلا، کیا کسی دوسرے کو بھی کیا مجال جو سمیان خان کے سامنے زبان کھول سکے؟ جب سے اس نے جرگے میں فیصلہ لینا شروع کیے تھے سبھی لوگ اس کے روب سے دبتے تھے۔ ارے میری بچی، تم نے تو بالکل ہی اسے کھلے سانٹ کی طرح چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ ذرا بھی فوقیت نہیں دیتا تمہیں، ہر وقت ماں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ذرا اپنی محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اپنے قدم مضبوط کرو اس گھر میں۔ کل کو زوفی نے بھی آ کر اس گھر میں جانا ہے۔ تم تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو بہن کے لیے کیا ہی کرو گی؟ اماں بیگم یہ بات ایسے بیسو بار سمجھا چکی تھیں، مگر مجال ہے جو سمیان خان کے سامنے وہ ذرا بھی ہمت کر پائی ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں تو وہ کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ دراصل اس کا روب اور دبدبا ہی اتنا تھا کہ اس کی ہر بات اسے حکم کی طرح لگتی، یہ بس فوراً غلام کی طرح حکم بجا لاتی۔ کئی بار تو سمیان خود بھی اسے چھوڑ جاتا تھا، پھر موڑے کی پسند سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، چونکہ وہ موڑے پر جان چھڑکتا تھا۔ مہرناز، سمیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عادت کے مطابق اسے آواز لگائی، اور وہ ہر بار کی طرح اتنی حواس بھاگتا ہوئی کہ اماں کو خدا حافظ بھی کہنا بھول گئی۔ جی، فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ موڑے کو دعا کھلائی؟ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا، مگر مہرناز آلا کا جھکا سر دیکھ کر سمیان خان کے سفید کھوری رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے، فون پر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے انہیں دوا دینی تھی، اور وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ اماں کا فون آ گیا تھا۔ مہرناز آلا کا جھکا سر سینے سے لگ گیا۔ وہ روحان سی ہو کر کہنے لگی، مہرناز مہرناز۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور آگے بڑھ کر اس کی کوہنی دبوچ لی۔ اپنی ماں سے کہنا تمہیں ہر وقت فون کر کے پٹیاں پڑھانا بند کر دے، تم اس گھر میں خوش ہو۔ اس کی گسیلی آواز بہت دھیمی اور گرفت سخت تھی۔ خوش ہونا؟ مہرناز آلا سے سک اٹھی۔ جی، اب جاؤ اور موڑے کو دوا دو، انہیں کھانا کھلاؤ، پھر میرے حال احوال پوچھنا کہ 2 دن بعد گھر آیا ہوں۔ سمیان خان نے بے رخی سے اس کی کوہنی جھٹکی تھی۔ حد ہے یار، نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون، بے وقوف لڑکی، سارا موڈ سپوئل کر دیا۔ وہ فون اور والٹ اٹھا کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ محمد خان کے 3 بہادر شیر جیسے نڈر اور بے باک بیٹے تھے، بڑا یوسف، منجلا رامیل اور چھوٹا سمیان خان۔
یوسف نے یونیورسٹی میں ہی نور السما نامی کسی لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو کر خفیہ طور پر شادی کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ خان بابا سے بات کرے، مگر خان بابا اس کے نکاح کا سن کر ہی طیش میں آ گئے اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ یوسف اپنی بیوی کے ساتھ شہر چلا گیا۔ رمیل یار خان کو یوسف سے بہت محبت تھی، دونوں بھائی کم دوست زیادہ تھے۔ اسے باپ کی یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ اس نے بہت منانے کی کوشش کی مگر خان بابا نہ مانے۔ رشتوں کی یہ جنگ 5 سال چلتی رہی۔ نور السما جو گھر سے بھاگ آئی تھی یوسف کے ساتھ کیونکہ نکاح کی خبر سن کر اس کے گھر والے بھی بہت غصے میں تھے۔ نور السما کے پاس یوسف کا ہاتھ تھامنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن خدا جانے کیسے نور السما کے بھائیوں نے اسے یوسف کے سامنے خوش و خرم زندگی بسر کرتے دیکھ لیا۔ ان کی غیرت ایک دم پھر سے جاگ اٹھی۔ نور السما کے بھائیوں نے نہ صرف یوسف کو بلکہ اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ ظالموں نے 2 معصوم بچوں تک کا نہ سوچا۔ رمیل یار خان کو جب ان کی موت کی خبر ملی اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر خان بابا کے پاس گیا تھا کہ ان کے مرحوم بیٹے یوسف کی اولاد ہے، مگر انہوں نے خون میں ملاوٹ کہہ کر بچوں کو خاندان کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے آبائی گھر نہیں گیا تھا۔ خان بابا اس سے ناراض ہو کر اپنی گدی رمیل خان کی بجائے سب سے چھوٹے اور فرما بردار سمیان خان کے سپرد کر دی تھی۔ رمیل نے دونوں بچوں کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ نور الایمان سے شادی بھی اس نے اسی مقصد کے تحت کی تھی، کیونکہ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی اچھی تربیت کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے تو آیا بھی تھی مگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے سب ہوتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ اسے نور الایمان سے بہت سی امیدیں تھیں مگر لگتا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ نور الایمان کے اندر اسے اب بھی امیچور لڑکیوں کی جھلک نظر آتی تھی، جبکہ وہ رف ٹف روٹین پر چلنے والا فوجی تھا۔ اسے چڑ سی ہونے لگتی کبھی کبھی، اور کبھی کبھی اس من موجی لڑکی پر رشک بھی آتا تھا۔ وہ زندگی کی سب فکروں سے آزاد تھی، مگر امیل خان کی زندگی میں تو کانٹے دار راستے تھے۔ بی بی جی آپ رہنے دے، اگر خان صاحب نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ہمیں ڈانٹ دیں گے، آپ بچوں کے پاس چلی جائیں۔ جمیلہ بی نے کوئی 30 دفعہ اس کی منت کی تھی، مگر وہ تھی بھی ڈھیٹ اور امیل خان کی نافرمانی کرنے کی تو قسم اٹھا رکھی تھی۔ اس کا ہاتھ جلایا تو جلایا کیسے اس نے؟ وہ ابھی تک اس سے سخت خفا تھی، مگر کمانڈر رمیل خان کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ وہ تو بن ٹھن کر تیار ہو کر میس گیا تھا۔ اب تو واپس آنے کا وقت تھا۔ اس نے پلاؤ کو دم دیا اور بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ علی سے سو چکی تھی۔ یوسف کی طبیعت آج کل خراب تھی، وہ ضدی اور چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ اسے سینے سے لگائے تھپک کر سلاتے سلاتے سے خود بھی نیند آنے لگی تھی۔ یوسف کو صوفے پر لٹا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے کب نیند آئی پتہ نہیں چلا۔ جب رمیل خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں آتا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اسے تسلی بخش احساس ہوا تھا اور اپنے رویے پر احساس ندامت بھی ہوا تھا۔ کل وہ بہت روڈ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ نور سنو، آہستگی سے اس کے پاس سرگوشی کی تو وہ ڈر گئی۔ سرخ سرخ خمار آلود آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے یوسف کو کاٹ میں لٹایا اور جانے ہی لگی تھی۔ رمیل خان نے اس کا ارادہ بھانپ کر راستہ روکا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سائڈ سے نکلی۔ میں اپنے کل والے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کی آواز بھر گئی۔ مجھ سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی اور آپ نے تو اتنے بڑے الزامات لگا دیے۔ کیا جرم تھا میرا؟ بس سوال ہی تو پوچھا تھا ایک۔ وہ رو دی۔ اتنی جلن آپ کے دیے گئے زخم سے نہیں ہوئی جتنی ہاسپٹل کے باہر آپ دونوں کی باتیں سن کر ہوئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ نور الایمان تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے صفائی دینا چاہی۔ تو کیا وہ لڑکی نہیں ہے آپ کی منگیتر؟ نہیں کرتے آپ ایک دوسرے سے محبت؟ اس نے غصے اور بے بسی سے پوچھا۔ منگیتر والی بات سچ ہے، مگر اگر سچ ہے تو آپ نے شادی کیوں کی مجھ سے؟ اس سے کیوں نہیں کی؟ وہ روتے روتے پوچھنے لگی۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، تب سے اب تک ایک بات بھی نارمل نہیں ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان۔ نہ کوئی منہ دکھائی کا تحفہ، نہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح اس کے ناز و نخرے اٹھائے گئے۔
اس کے سارے خواب چکناچور ہو گئے تھے۔ اوپر سے اس شوہر کم جلاد جیسے شخص کے روپ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نور الایمان دیکھو، اب تم میری بیوی ہو، وہ سب پرانی باتیں ہیں، میری زندگی میں اب صرف تم ہو یار۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا نور اتنا ہرٹ ہوگی اس کے رویے سے۔ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے سوچیں، پوچھیں کبھی مجھے بیوی سمجھا بھی ہے آپ نے؟ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ مہرناز اعلیٰ کمرے کی لائٹ بند کر کے سو چکی تھی۔ ظالم لڑکی نے اس کا انتظار تک نہیں کیا تھا کہ وہ 2 دن اس کے بغیر کیسے گزار کر آیا تھا، وہی جانتا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جمائے واحد پیدا کیے بغیر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے چہرے پر اسے بال ہٹائے۔ مجھے اپنی محبت تک محسوس کرنے کا حق بھی نہیں دیتی ہو، بہت ظالم ہو۔ وہ دھیرے دھیرے انگوٹھے کی نوک سے اس کی نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ اچانک مہرناز اعلیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایسے اس کے پہلو سے اٹھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ لیٹ جاؤ، حکم ہوا۔ مہرناز کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ کیسے مزے سے سو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کب سے آیا ہوا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ کے لیے مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کیا پوچھنے والی ہے۔ وہ اب کنفیوز سی لب کاٹ کاٹ کر سرخ کرنے لگی، پھر پہلو بدل کر لیٹ گئی۔ سمیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ بڑی بڑی نامور حسینہ سمیان خان سے 2 پل بات کرنے کو، قرب پانے کو ترستی ہیں، اور ایک تم ہو جسے قدر ہی نہیں۔ وہ بہت دھیمے سے کہنے لگا، اس کے لہجے میں اذیت تھی۔ تمہیں کب میری قدر ہوگی؟ اس کے والہانہ لہجے میں سختی تھی۔ مہرناز سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ سمیان خان کی قربت اس کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ تمہیں کیوں نہیں ہے میرے قرب کی چاہ؟ کوئی اور ہے تمہاری نظر میں؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو تم؟ وہ عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ اس کا لہجہ اور گرفت دونوں سخت تھی۔ مہرناز اعلیٰ نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ میں پسند نہیں ہوں تمہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی اس کے پہلو سے، مگر سمیان کی گرفت بہت سخت تھی، اور اس کا جواب سن کر تو اس کی مٹھی میں اس کے ریشمی بال تھے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کا سمیان خان کی پناہوں میں دم گھٹتا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر بہت خراب موڈ کے ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا اور پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ مہرناز اعلیٰ کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کیوں تھی ایسی؟ مہرناز اعلیٰ سے میری شادی کروا کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا مورے۔ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے مہرناز اعلیٰ کے ہاتھ پہ ساختہ کانپے تھے۔ سمیان خان نے گہری نگاہوں سے نوٹس لیا تھا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ اتنی اچھی اور تابع دار بیوی تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گی۔ اچھا خاندان کے باہر کیا خیال ہے پھر؟ وہ بغور مہرناز کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مورے نے سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھی۔ میں مہرناز سے خوش نہیں ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا مہرناز کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلک گیا۔ سمیان نے بے ساختہ لب دبائے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ سمیان، اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو سوچا ہے کیا انجام ہوگا؟ مورے نے سنجیدگی سے اس کو جھاڑ پلائی۔ آپ فکر نہ کریں، بابا کو میں منا لوں گا۔ اس نے یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سمیان، خدا کا نام لو، کیوں بیچاری بچی کے سر پر سوتن لانے کو تل گئے ہو؟ کتنی سمجھدار اور تابعداری ہے میری مہرناز۔ مجھے آج تک گھر کے کسی فرد کو شکایت کا موقع نہیں دیا اس نے، مگر مجھے تو یہ بی بی صاحبہ پر ہر روز شکایتوں کا موقع دیتی رہتی ہیں۔ مجھ پر ہی خاص عنایت کیوں؟ مہرناز اعلیٰ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کیوں مہرناز، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اب وہ مورے کی سخت نگاہوں کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ سمیان نے اسے برا پھنسا دیا تھا۔ بتاؤ مورے کو ساری بات ڈیٹیل میں، جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر کے جا چکا تھا۔ مہرناز، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ جیسے تم میری فرمانبردار سمجھدار بیٹی ہو، ویسے ہی سمیان میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کبھی بے وجہ بات نہیں کرتا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے تم دونوں کے درمیان۔ کیا بات ہے، بتاؤ۔
مہرناز حالہ بس رو دینے کو تھی، نہ وہ کہہ سکتی تھی نہ چپ رہ سکتی تھی۔ مہرناز میری بچی ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر مورے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ دیکھو بیٹا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، غلطی چاہے جس کی بھی ہو بھگتنی عورت کو ہی پڑتی ہے، اس لیے ذرا سی انا قربان کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو، آخر کو سمیان سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں چاہتا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے اس کا بھی۔ جی موڑے، اس نے جھکے سر کے ساتھ بولا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے ہی ہاتھوں اسے اپنے بنے بنائے رشتوں کو بگاڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی جو ہو رہا تھا، وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی، اور تب تک وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر سمیان خان کے غصے سے ڈرتی تھی۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی تو اس کی شادی ہو گئی تھی، شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب تک سمیان سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ اسے خود سے کبھی نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ کیوں تھی اتنی دبو اور ڈرپوک؟ وہ زوفشاں جیسی بے باک اور بے خوف کیوں نہیں تھی؟ وہ بے دھڑک ہو کر بس کچھ سب کچھ کے سامنے کہہ دیتی۔ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، دانیار خواہشیں سینے میں دم توڑ جاتی۔ وہ پل پل مر رہی تھی، اور سمیان نے بھی تو اپنی سافٹ سائڈ کبھی شو نہیں کی تھی، جو اپنے دل کی ساری باتیں اسے کہہ سکتی۔ اوپر سے دوسری شادی کے انکشاف نے اس کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ بی بی جی کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں ان کے کھانے کے بعد کھاؤں گی، وہ آنسو پوچھ کر بولی۔ مگر بی بی جی، چھوٹے خان تو بڑے خان کے ساتھ باہر گئے ہیں، کل تک واپسی ہوگی۔ اچھا، وہ ایک لہجہ لمبی سانس بھر کر بولی۔ چلو، اسے اکیلے میں بہت سا رونے کا موقع مل جائے گا۔ رات کافی ہو چکی تھی، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان حال سا کھڑا تھا، فون پر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے بیچ راستے میں تو پیدل چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم گاڑی ٹھیک کروا کے آفس لے آنا صبح، میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ لوکیشن بھیج کر وہ پیدل چلنے لگا۔ کچھ چوٹیں اسی آج ایمرجنسی آپریشن کے درمیان آئی تھیں، اور کچھ راستے میں نکیلے اور خاردار راستوں نے رہی سے ایک سے پوری کر دی۔ وہ گھر پہنچ کر ہلکان سا صوفے پر ڈہ گیا۔ کتنی دیر ایسے ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ نور کسی کام سے باہر نکلی تو اسے یوں دیکھ پہلے تو اگنور کر دیا، پھر کافی دیر تک اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی تو وہ پریشان سی آگے آئی تھی۔ کچھ جھجک کر اس کی پیشانی چھوئی جو بخار سے دہک رہی تھی۔ جہاں اسے تشویش ہوئی وہیں رامیل خان نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خروش اور ہلکی ہلکی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکی۔ انا آڑے آ گئی اور کچھ ناراضگی، کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے بیگانگی سے رخ موڑ کر پوچھا۔ نہیں چاہیے، مہربانی آپ کی، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دیے غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حد ہے بھائی، انسلٹ بھی میری کی، ناراض بھی میں ہوں، اور تیور یہ صاحب دکھا رہے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا ہے نور الایمان تم پر۔ وہ کچن میں گئی اور دودھ گرم کرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنی سخت دل نہیں تھی، جان بوجھ کر اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ اور ٹیبلٹ رکھ کر جا رہی ہوں، پی لینا، وہ احسان کرنے کے انداز میں کہہ کر سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ رامیل یار نے اس کے جانے کے بعد آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا۔ اکڑ تو اس میں بھی بہت تھی۔ جب نور الایمان اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ نہ کھلا دیتی وہ کھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ نور الایمان نے چند منٹوں بعد کمرے میں جھانکا تو اس کا پاڑا ہائی ہونے لگا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ملازم ہوں آپ کی؟ ایک تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس کے باوجود میری دریا دلی دیکھیں، دودھ گرم کر کے لائی ہوں آپ کے لیے، آپ نواب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ رامیل یار خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، لے جاؤ دودھ کا گلاس، وہ جان بوجھ کر آہستگی سے بولا۔ نور الایمان کا دل پگھل گیا۔ ایسی حالت میں اس کو رامیل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، بس فکر ہو رہی تھی اس لیے، وہ ہولے سے بولی۔ رامیل نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، روب سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ نور الایمان تو اس کے تیور ہی دیکھتی رہ گئی۔
اس نے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ٹیبلٹ رکھ دی۔ جاؤ یہاں سے، جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ بلا وجہ کے ڈرامے، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، بیچارہ۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ رمیل یار نے بساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر دبا دوں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو؟ نورالایمان کنفیوز سی ہو کر بولی۔ وہ مخصوص لہجے ہنکار کر اس کی جگہ دی تھی۔ دل ہی دل وہ حیرت زدہ اور خوش بھی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا نورالایمان اندر سے اتنی نرم دل اور احساس کرنے والی ہوگی۔ وہ آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ رامیل کو اس کی موجودگی میں نیند نہیں آ سکی، مگر نورالایمان اس کا سر دباتے دباتے وہیں سو چکی تھی۔ پاگل لڑکی، رامیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ اگلے دن شام کو تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ مہرناز اسے حویلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ کہنے لگی، وہ جی چھوٹی بی بی کو تو کل رات سے بخار ہے۔ آج صبح ڈاکٹر صاحبہ آئی تھیں چیک اپ کرنے، بی بی جی اب بہتر ہیں، سو رہی ہیں۔ وہ پریشان سا ملازمہ کی بات سن کر اندر آیا تھا۔ وہ بس ذرا سا مزہ چکانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی قدر کروانا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا وہ جذباتی لڑکی اتنا سیریس لے گی اس کی باتوں کو۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر تو میری محبت کیسے نہیں اثر رکھتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پشت اس کے گال پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی تھی، نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ سمیان خان نے جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے کلون سے اٹھتی مہک اور اس کے کرب و جوار کے لمس کی حرارت سے بے قابو ہو کر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں اور پیچھے ہوتی ہوئی بیڈ کراؤن سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اس سے۔ جاگ رہی تھی تم؟ اس کا سر پہلے ہاں میں اور پھر نہ میں ہلا۔ سمیان خان کے نابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موسمی بخار ہے۔ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے ہوئے معنی خیز سرگوشی کی۔ مہرناز کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا بس میں نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے یکدم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے، ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا اس کا۔ مہرناز کی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر تم روئی نا، باخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا مہرناز۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لیے۔ گڈ گرل، اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا میں۔ وہ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اسے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے ہوں گے۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو رامیل خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو رامیل خان کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں لایا تھا۔ آپ کیوں لائے تھے؟ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مانو میرا، باہر سردی میں ٹھٹھرتی رہتی ورنہ۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوڑی چڑھا لی۔ کمفرٹر دور پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ رامیل نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ آئی ایم سوری۔ وہ حقیقتاً پشیماں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تمہیں؟ وہ کلائی جھٹک کر بولا۔ لہجہ سخت تھا۔ نورالایمان اسے گھور کر رہ گئی۔ رامیل یار خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھینچی چلی آئی۔ بات سنو
اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور المان نظریں چرا گئی۔ رمیل یار ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بی بی جی، خان جی، ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ رمیل ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ کر رمیل خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے نور المان کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اسے اب سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیب اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان تک اٹھتی اٹھتی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رمیل خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی زوفشا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے رمیل خان کو نور کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ نور وہی نور السما ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اسی لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ رمیل خان نے نور السما سے شادی کر لی، جبکہ نور السما تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے شہزادے نے یوسف کی بیوہ سے بیاہ رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی، کیونکہ وہ اب انہیں بہلا نہیں سکتی نہیں۔ بے شرم بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اسوی کو کتنی محبت تھی، اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی دربدر کیسے ہونے دیتا وہ؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی، مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے اس کا اصل مقصد؟ بابا جان نے مغرور سا ہنگارہ بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسوی سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلوانے کی، اس گھر کے دروازے بہت پہلے ہی اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور اب تو کیا؟ مورے نے دہل کے بابا جان کو دیکھا۔ میں رمیل خان کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کریں میرے بچے کے ساتھ خان، انہوں نے منت کی، تمہارے بچے نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں گھرائے تھے اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سنبھالے خود کو مورے جان، ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، مہرناز عالانی نے حوصلہ دیا، گو کہ وہ خود بھی بہت ڈسٹرب تھی سمیان کی دوسری شادی کے فیصلے سے، مگر مورے جان کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ دوا لے لیں مورے جان، میرا دل نہیں چاہ رہا مہرناز، کچھ کرو، سمیان سے بات کرو، ایسا نہ ہونے دو مہرناز۔ مورے جان اب سنبھالیں خود کو، سمیان ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم جانتی تو ہیں انہیں۔ اس نے بہلا پھسلا کر دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب تک وہ سوئی نہیں وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کمفرٹر درست کر رہی تھی جب سمیان واپس آیا۔ کیا ہوا، تم اتنی رات گئے تک یہاں ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ بابا جان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسفی بائی نے شادی کر لی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں تھے کہ انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ہاں تو اس کے کام ہی ایسے ہیں، اسے مورے جان بابا جان کا ذرا بھی خیال ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا، اتنا کہ مہرناز آلا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ دونوں بھائیوں میں کتنی دوریاں آ چکی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی بار اسے کالز کی، میسیجز کیے کہ مورے کی طبیعت خراب ہے، وہ پتھر دل انسان ایک بار بھی ملنے نہیں آیا، اور جس شخص کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ میں آنسو آئے، اسے میں ہرگز بھی کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ بہت بے رحمی سے کہہ کر چلا گیا۔ مہرناز آلا بس دیکھتی رہ گئی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ زہر لا دو۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ بوڑھے کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خائف ہوئی۔ تو کیسے کہوں؟ جاؤ یہاں سے، تم بھی اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔